قبل اس کے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، میں چاہتا ہوں کہ ایک شکوک اور شبہات کا ازالہ کر دیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کو امام کہنا یا علیہ السلام کہنا، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ یعنی کیا حضرت مہدی علیہ الرضوان کو امام کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ اور اسی طریقے سے دوسری شکل یہ کہ حضرت مہدی کو علیہ السلام کہنا کیسا ہے؟ یعنی حضرت مہدی کا جو نام ہے مہدی، اس بارے میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں، البتہ ان کے نام سے قبل کا حصہ جو امام کا لفظ ہے، لفظ امام کا الحاق حضرت مہدی کے ساتھ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے بعد حضرت مہدی کے نام کے بعد جو علیہ السلام کا الحاق ہے، کیا یہ مناسب ہے یا اس کے اندر ترمیم کر کے کوئی اور، مثلا علیہ الرضوان جیسے میں ذکر کر رہا ہوں تو ویسے ان کو پکارنا چاہیے؟ اس کی پوزیشن کیا ہے؟ چونکہ بہت زیادہ شکوک اور شبہات، اور آج کے وقت میں گویا کہ جہاں پر بھی یہ مجلسیں قائم کی جاتی ہے وہاں پر اس مدعے کو ضرور ذکر کیا جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی پوزیشن واضح کروں کہ میری تحقیق اس سلسلے میں کیا بتاتی ہے۔ البتہ بات کی شروعات سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو مسئلہ ہے ان کے امام کا اور امام کے الحاق کا یا غیر امام کا، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس سے کسی عقیدے پر ضرب نہیں پڑتا ہے، لہٰذا جس کو جو تحقیق ہو وہ اس تحقیق کو مان سکتا ہے، اور اس میں کسی کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر شخص آزاد ہے، بلکہ یہ شرط یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو اور وہ اپنی تحقیق سے بات کرتا ہو تو کر سکتا ہے، ملامت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اسلاف میں دونوں رائے ملتی ہے۔ بعض ہمارے بڑے بڑے حضرات وہ ہیں جنہوں نے امام کا الحاق کو جائز سمجھا، اور بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک خاص ذہنیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی روافظ کے عقیدے امامت سے، اس امام، ان کو اگر امام کہتے ہیں تو ان سے گویا کہ الحاق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے عقیدے پر بھی ضرب پڑے گا، اور ایسے موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم کسی قوم کی مشابہت اختیار مت کرو، لہٰذا بہتر ہے کہ ہم اس لفظ کو چھوڑ دیں۔ یعنی تو ان کی رائے بھی ٹھیک ہے، ہم ان کا جو ہے خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کے رائے کو تسلیم کرتے ہیں، البتہ ہمارے پاس جو وزنی دلائل ہے ہم اسے اعتبار سے اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہم امام کا الحاق معتبر سمجھتے ہیں۔ دلیل کے طور پر اس بات کو سمجھنے کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت مہدی کے لیے جو وصف اور امتیازی شان کو بیان کیا ہے وہ امامت ہے، امامت۔ چلیے میں اس پر دوسرے سٹیپ پہ جاؤں گا۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا تانا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ انہیں امام کہیں گے تو شیعوں سے مشابہت ہوگی، تو کیا واقعتاً یہ اعتراض بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنتا ہی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی پیشین گوئی، ان کے بارے میں بتانا اور ان کے قرب قیامت میں ظہور کی متعلق جو احادیث کے اندر الفاظ آئے ہیں وہ شیعوں کے وجود سے پہلے آئے ہیں، یعنی جب دھرتی پر شیعہ کوئی موجود نہیں تھا، جب اللہ کے نبی جو ہے بتا رہے تھے، حضرت مہدی کے اوصاف بیان کر رہے تھے، حضرت مہدی کے جو ہے محاسن اور محامد کو اور ان کا اہل بیت سے ہونا، اپنے سیرت اور صورت کے مشابہ ہونا، ان چیزوں کو بیان کر رہے تھے اور ان کی امامت کے تعلق سے بیان کر رہے تھے، تو یہ کہنا کہ یہ شیعوں سے جو ہے ملتا جلتا ہے، یہ کوئی بات نہیں، کیونکہ ہر وہ چیز جو اسلام میں مشروع ہے، جس کی اجازت ہے، اگر کوئی قوم اس کو اختیار کر لے بعد میں تو فقہ کا قاعدہ ہے کہ اس چیز کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہاں جو چیزیں ایسی ہیں جو چلتی ہوئی آ رہی ہے باطل فرقوں، باطل فتنوں کے اندر، غیر دین کے اندر، جو دین اسلام کو مقبول نہیں ہے، اللہ کو مقبول نہیں ہے، اس کے درمیان کوئی مذہبی چیز اور رسوم اگر زندہ ہو اور مسلمان اس کو اختیار کرے پھر اس کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ ایک مثال لیجئے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور شریعت کا حکم ہے،
اور آج کوئی باطل فتنہ باطل فرقہ غیر مسلم اگر نماز پڑھنے لگے، بائی چانس ایک جو ہے مثال عرض کر رہا ہوں، تو کیا نماز کو چھوڑ دیا جائے گا یہ کہہ کر کہ یہ لوگ بھی اب نماز کو ادا کرنے لگے؟ نہیں، اس وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے کہ باطل نے نماز شروع کر دی، کیونکہ نماز ہم کو جو دیا گیا وہ پہلے دیا گیا اور باطل بعد میں اس کو ایجاد کر رہا ہے، لہذا ہماری چیز ان سے متفرق ہے۔ تو امام، لفظ امام کہنا ہم نہیں چھوڑ سکتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شیعوں سے پہلے حضرت مہدی کے امام کی طرف امت کو رہبری کر دی ہے، لہٰذا بعد میں ان لوگوں نے اپنے 12 امام بنائے، اختراع کیا، تو یہ اشتباہ نہیں ہونا چاہیے یا مماثلت ان سے نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مہدی کے تعلق سے جو بنیادی وصف اور بنیادی صفت بیان کی ہے حضرت مہدی کی، وہ امامت ہے۔ اب ذرا تصور کیجیے، حضرت آدم سے لے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اپنے وقت کے امام بھی ہوتے ہیں اور اپنے وقت کے سیاست کے سب سے بڑے رہنما بھی ہوتے ہیں، اور پوری گویا کہ دین کی زمان باغ دور اور دنیا کی زمان باغ دور نبی کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی جو ہے دنیاوی چیزوں کے اندر رہبری کرنے کے تعلق سے، مواقع کے اعتبار سے اپنی امت کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ تم کو جس بات کا علم اگر مجھ سے پختہ ہو دنیاوی معاملات میں تو اس کو اختیار کر سکتے ہو، لیکن رہی بات دینی اعتبار سے تو اس میں کسی کا قیل قال نہیں چلتا سوائے نبی کی، وہ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ اور نماز پڑھانا، اللہ کی عبادت کرنا، پیغمبر جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں ان میں یہ جو دینی کام ہے اس کے اندر نبی سے بڑا مقام امتی کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ مسلمہ عقیدہ ہے۔ یعنی امامت یہ دنیاوی چیز نہیں ہے، یہ بلکہ دینی چیز ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کے معاملات میں نبی امتیوں پر سبقت رکھتے ہیں، ایک نہیں 1000 درجہ سبقت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی امتی اپنے نبی کو امامت نہیں کرا سکتا۔ تاریخ انسانی میں آپ کو نہیں ملے گی کہ نبی، میرے لفظ پر غور کریں تو بات سمجھ میں آئے گی، بعد میں پھر اعتراض ہوگا، وہ یہ کہ نبی موجود ہو اس مقام پر امامت کرنے کی اہلیت اس کے اندر ہو جسمانی اعتبار سے، یعنی وہ اس پوزیشن پہ ہو کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکے، نماز پڑھا سکے، مرض الوفات میں نہ ہو، اور ایسا مرض جس کے اندر وفات لاحق ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، ایسا کوئی مرض نہ ہو بلکہ جسم سلامت ہو اور بالکل حشاش بشاش ہو ایسے عالم میں، یعنی کوئی شرعی عذر لاحق نہ ہو، ایسے موقع پر نبی موجود ہو اور امتی اس کی امامت کرے اور نبی اس کے تابع داری میں چلے دینی اعتبار سے، یہ کبھی تاریخ عالم کے اندر ایسی بات نہیں ہے سوائے حضرت مہدی کے، چونکہ حضرت مہدی نبی نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، ان کی نبوت ان کے ساتھ آج بھی ملحق ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے اور جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ صفت نبوت کے ساتھ وہ متصف ہوں گے۔ البتہ جب اس دھرتی پر آئیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت پر عمل کریں گے، اسی قرآن پر عمل کریں گے جس پر آج ہم امت عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ ذرا بخاری شریف کی وہ روایت کو اٹھائیے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، کہ اس موقع پر تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ جب تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا نماز پڑھانے کے وقت۔ اور یہ پورا خلاصہ پھر دوسری احادیث کے اندر ذکر کیا گیا، میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو بھی دیکھ لیا جائے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور روایت کا نمبر ہے 4077۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال وامامهم رجل صالح فبين امامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح اذا نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح
فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرة ليتقدم عيسى يصلي بالناس فيزع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت فيصلي بهم وإمامهم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے تقریر کی، ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ ان لوگوں کا امام ایک نیک صالح انسان ہوگا، پس جب ان کا امام ان لوگوں کو صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا، یعنی حضرت مہدی، تو اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ تو اس وقت یہ جو امام ہوں گے حضرت مہدی، جن کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوں گے اور مسلے پہ جا چکے ہوں گے فجر کی نماز میں، یہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹیں گے۔ کیوں ہٹیں گے؟ تاکہ ایک نبی آ چکا ہے اور نبی کی موجودگی میں غیر نبی، جس کو کبھی نبوت ملی ہی نہیں اور مل بھی نہیں سکتی، وہ امامت کیسے کر سکتا ہے؟ ان کو ایک خطرہ لاحق ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ تو نبی رہ چکے ہیں، بنی اسرائیل کے فرد کے، بنی اسرائیلیوں کے نبی ہیں، اللہ کے بہت بڑے جو ہے پیغمبر ہیں، ان پر کتاب بھی اتری ہے، ان کو نبی بھی بنایا گیا، ان کے پاس نئی شریعت ہے، لہذا اتنا مبارک نبی جب دنیا کے اندر تشریف لا رہا ہے تو میں ان کی امامت کیسے کروں؟ وہ پیچھے ہٹیں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ اس موقع پر حضرت عیسیٰ جو ہے کہیں گے کہ نہیں، لوگوں کو آپ نماز پڑھائیے، اور ان کے کندھے پر پیچھے جانب اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر کے ان کو آگے کی طرف منتقل کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، کیونکہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے آپ کے لیے، بس تم ہی نماز پڑھاؤ۔ چنانچہ ان کا امام یعنی حضرت مہدی ان کو نماز پڑھائے گا۔ تو یہاں پر دو چیزیں ملی، نمبر ایک کہ ان کا امام، حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کا یعنی امتیوں کا اس وقت کا امام، تو ان کی صفت ہی امام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مہدی ایک نبی کی ایک وقت کی نماز، یعنی نبی ان کی معیت میں ایک وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، یہ ایسا وصف ہے کہ تاریخ انسانی میں نہیں ہے۔ اسی وصف کی وجہ سے امت ان کو امام کہتی ہے، چونکہ اسلام کے اندر بعض چیزیں ایسی ہے کہ جب کسی چیز کا وصف کسی کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے تو لوگ ان کو انہی نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجیے، ان کو ابو تراب کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ بس اللہ کے نبی ان کو ایک موقع پر یہ لفظ عنایت کیا، کسی خاص واقعے کے تحت امت نے ان کی کنیت وہی بن گئی۔ تو ایک چیز ہے حضرت مہدی کی جو خصوصیات ہے، ان میں سب سے بڑا وصف، سب سے بڑی خصوصیت حضرت مہدی کی امامت ہے، لہٰذا ہم انہی کی بات اسی وصف کے ساتھ ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور امام کہتے ہیں، الگ سے کوئی بات نہیں کہتے۔ اب ایک جو میں نے ذکر کیا تھا کہ جب میرے لفظ پر غور نہیں کریں گے تو اعتراض بنے گا، وہ اعتراض یہاں پر آ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق امامت کر رہے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ گویا کہ آپ نے کہا کہ امام موجود ہو تو مقتدی یعنی غیر نبی نبوت کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ یہاں پر تو ہوا ہے 17 نمازیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی اور اللہ کے نبی اجازت دے رہے ہیں۔ محترم، یہ ہے اختصاص اور یہ شرعی عذر ہے، دو موقعوں کی وجہ سے، یعنی دو کیفیات کی وجہ سے۔ ایک کیفیت اللہ کے نبی علیہ السلام کا مرض الموت، یعنی ایسی حالت ہو جانا کہ اللہ کے نبی خود بھی نماز نہیں پڑھ پا رہے، باضابطہ کھڑے نہیں ہو پا رہے، رکوع سجدے کے کرنے کی طاقت نہیں رہی، بالکل کمزور لاغر ہو چکے ہیں، اب بالکل آخر وقت ہے، یعنی یہاں پر تو عذر ہے، ایک شرعی عذر ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کی عظیم باغ دور سنبھالنی تھی، پہلے نمبر پر خلیفہ بننا تھا، اس بات کی اشارہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی کہ آپ نماز پڑھائیے، ورنہ اور بھی دیگر حضرات کو کہا جا سکتا تھا آپ نماز پڑھائیے، لیکن حضرت ابو بکر کو کہنے میں حکمت یہ ہے کہ ان کو خلافت کی ذمہ داری سونپنی تھی۔ اور کیوں کہی گئی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی معذور ہو چکے تھے، عذر لاحق تھا، اس لیے میں نے کہا کہ نبی موجود ہو، صحیح سلامت ہو، جسمانیت بالکل محفوظ ہو، اور اس موقع پر کوئی غیر نبی ان کی نماز کی امامت کرے یا دین میں ان کے آگے بڑھ جائے، عبادتوں میں ان کے آگے بڑھ جائے، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صفت حضرت مہدی کے ساتھ ہے، اس لیے ہم ان کو امام کہتے ہیں۔
اچھا، بعض حضرات نے کہا کہ اس امام کی وجہ سے فتنے پھیل رہے ہیں۔ امامت کی وجہ سے کبھی بھی فتنے نہیں پھیلتے۔ فتنہ پھیلانے والا جو فتنہ پرور شخص ہوتا ہے، جو حضرت مہدی کا رنگ اور روپ ڈھال کر کے جو ہے امت کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، گویا کہ جعلی نبی بن کر کے، جعلی بعض لوگ تو جعلی نبی بنے ہوئے ہیں، اپنی نبوت کو تسلیم کرا رہے ہیں نعوذ باللہ، اور بعض لوگ حضرت مہدی بن جاتے ہیں، جیسے کہ شکیل بن حنیف قادیانی ہیں۔ ان لوگوں نے امامت کی وجہ سے دھوکہ نہیں، بلکہ یہ اسلام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے، اگر وہ لفظ امام کا مستدل دنیا میں ان کے لیے مشہور بھی نہ ہوتا، لیکن اتنی چیز تو ہے کہ حضرت مہدی اس امت کے رہنما ہوں گے، رہبر ہوں گے، اور ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا جو راستہ اور ان کی جو سبیل ہوگی وہی ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے۔ تو اگر ان کے ساتھ امامت کا ملحق نام ہی ملحق نہ ہوتا، پھر بھی لوگ دھوکہ دیتے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کی امامت کی وجہ سے سارے معاملات ہیں، نہیں، بلکہ یہ ایک الگ چیز ہے، اور دھوکہ دینے والے، فریب کرنے والے، یہ مستقل الگ چیز ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اچھا، اس سلسلے میں میں نے ایک حدیث پیش کی، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف میں ایک ان کی کتاب سے بھی حوالے ہو جائے، تاکہ بات مستدل ہو جائے کہ واقعتاً ہمارے اسلاف نے ان چیزوں کو سمجھا ہے، اور امام کے تعلق سے ان کی بھی رائے ہے کہ امام کہا جا سکتا ہے۔ بلا مبالغہ تمام، چاہے وہ سنی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبند والے ہوں، تمام کے، بلکہ بر صغیر کے ہر اہل علم کا سلسلہ جس شخصیت پر جا کر کے ملتا ہے، میں اس کو پیش کرنے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد حجت اللہ فی الارض حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ کتنا بڑا سیاست کا امام تھا، اور کس قدر علم، تقوی، ورع، پرہیزگاری، اللہ رب العالمین نے ان کو مجدد بنایا تھا۔ حضرت کی یہ کتاب ہے ازالۃ الخفا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 اور 28 پر فارسی کے الفاظ موجود ہیں۔ بالیقین میدانین کے شارع علیہ السلام نص فرمودہ است، بآنکھ امام مہدی در دامان قیامت موجود خواہد شد، وبی عند اللہ و عند رسولہ امام برحق است۔ تو یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ارشاد فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ امام مہدی در دامان قیامت موجود خواہد شد، صاف صاف امام لکھا ہے آپ نے حضرت مہدی کو۔ کیا ان کو یہ باتیں معلوم نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ امام کا الحاق ٹھیک نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہے۔ امام کا الحاق درست ہے۔ میں نے صرف ایک چیز پہ روایت پیش کی ہے، ایک ہمارے اسلاف کی چیزیں پیش کی ہے، ورنہ اس سلسلے میں ہزاروں کی تعداد میں حوالے جات موجود ہے۔ چونکہ اتنا وقت نہیں اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اتنا کافی ہے۔ البتہ سردست اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ امام کا الحاق غلط نہیں۔ ہاں، دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ حضرت مہدی کے نام کے بعد جو علیہ السلام کا الحاق کیا جا رہا ہے، یہ نہایت غلط ہے، کیونکہ امت نے انبیاء کے لیے جس پوزیشن کا، جس لقب کا اور جس کیفیات کا الحاق کیا ہے، ہم نبی کو ہی ان کے ساتھ یاد کریں گے، غیر نبی کو شریک نہیں کر سکتے۔ علیہ السلام کا جو لفظ ہے، یہ جو دعا ہے علیہ السلام، یہ نبیوں کے لیے خاص اور مختص ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ وہ چونکہ حضرت مہدی نبی نہیں ہے، لہٰذا علیہ السلام نہ کہیں، علیہ الرضوان کہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے مرتبے کے اندر کوئی فرق، بلکہ بہت اچھا چیز ہے علیہ الرضوان کہیں۔ تو اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہے کہ ان کا انکار اور صرف یہ کہہ دینا کہ فلاں ہیں مناسب نہیں۔